اسلام کی تاریخ میں جب بہادری، جرأت، وفاداری اور قربانی کا ذکر ہوتا ہے تو چند نام آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتے ہیں۔ ان روشن ستاروں میں ایک عظیم نام حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے بچپن میں اسلام قبول کیا۔ آج ہم سیرت حضرت علی پارٹ 2 کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ حضرت علی جوانی میں اسلام کی خاطر اپنی جان ہتھیلی پر رکھی اور پوری زندگی دین اسلام کے دفاع میں گزار دی۔ حضرت علی کی شجاعت درخشاں دور جنہوں نے انہیں تاریخ اسلام کا لازوال ہیرو بنا دیا۔ حضرت علی کی بہادری محض جسمانی طاقت کا نتیجہ نہیں تھی، ان کی قوت کا اصل سرچشمہ ایمان تھا۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی یقین نے انہیں بے خوف بنا دیا۔ غزوہ بدر مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال 2 ماہ رہے۔ جب جہاد فرض ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے قتال شروع کیے۔ چند چھوٹی چھوٹی لڑائیاں شروع ہوئیں۔ مدینہ منورہ آنے کے 1.5 سال کے بعد جنگ بدر ہوئی۔ رمضان میں آپ نے خبر سنی کہ مکے کے قریشی کافروں کا قافلہ شام سے مکہ کو جا رہا ہے۔ آپ 313 صحابہ کو لے کر اس کو روکنے چلے۔ یہ خبر مکہ پہنچی۔ کفار قریش 1000 مسلح آدمی لے کر روانہ ہو گئے۔ قافلہ دوسری طرف سے نکل کر مکہ جا پہنچا اور بدر کے مقام پر ان 1000 مسلح کفار سے 313 بے سر و سامان مسلمانوں کی لڑائی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور کافر قتل ہوئے اور قید ہوئے۔ ان کے نزدیک سب سے بڑی کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی رضا تھی۔ ہجرت کے دوسرے سال اسلام کا پہلا بڑا معرکہ پیش آیا۔ یہ تھا غزوہ بدر۔ ایک طرف تقریباً 313 مسلمان تھے، دوسری طرف 1000 مسلح کفار۔ ظاہری اعتبار سے مسلمانوں کی شکست یقینی نظر آتی تھی، لیکن ایمان والوں کا سہارا اللہ تھا۔ عرب کی روایت تھی کہ جنگ سے پہلے نامور جنگجو آمنے سامنے آتے تھے۔ کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید میدان میں نکلے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ آگے بڑھے۔ حضرت علی کا مقابلہ ولید بن عتبہ سے ہوا۔ ولید قریش کا مشہور جنگجو تھا، مگر جب تلواریں چلیں تو حضرت علی نے چند لمحوں میں اسے جہنم واصل کر دیا۔ یہ حضرت علی کی پہلی عظیم جنگی کامیابی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بدر میں کفار کے بڑے سرداروں کے قتل میں حضرت علی کا نمایاں کردار تھا۔ ان کی تلوار دشمنوں پر بجلی بن کر گری۔ ہر طرف ان کی بہادری کے چرچے ہونے لگے۔ یہی وہ معرکہ تھا جس نے پورے عرب کو بتا دیا کہ علی بن ابی طالب صرف ایک نوجوان نہیں بلکہ اسلام کے عظیم مجاہد ہیں۔ جنگ بدر کا قصہ چوتھے پارے کے نصف پاؤں سے شروع ہو کر نصف کے کچھ بعد تک پہنچتا ہے۔ کافروں کو بدر میں شکست کا رنج تھا۔ وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے پھر 1 سال بعد مدینہ منورہ پر چڑھ آئے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ مدینہ منورہ سے باہر جا کر مقابلہ کیا جائے۔ 1000 مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا، جبکہ کافروں کا لشکر 3000 تھا۔ راستے میں عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا اور بہانہ بنا دیا آپ کے پاس صرف 700 جانباز مسلمان رہ گئے۔ آپ نے کوہ احد پہنچ کر 50 تیر اندازوں کو پہاڑ کے اہم مقام پر بٹھا دیا اور بہت تاکید کر دی اور حکم دیا کہ میری اجازت کے بغیر تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، خواہ ہمیں شکست ہو یا فتح، تم اپنی جگہ پر ڈٹے رہنا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اول مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے، خوشی سے جھومنے لگے اور سب جو مال غنیمت تھا وہ اکٹھا کرنے کی مصروف ہو گئے۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کو، جن کو پہاڑوں کی اہم جگہوں پر کھڑا کیا گیا تھا، 10 آدمیوں کے سوا باقی سب اپنی جگہوں کو چھوڑ کر آ گئے۔ پہاڑ کی اہم جگہوں کی طرف سے جن کو مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف چھوڑ دیا تھا۔ جب کافروں نے دیکھا کہ پورے مسلمان سامان اکٹھا کرنے میں مصروف ہیں، موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے
اور 70 مسلمان اسی جنگ میں شہید ہو گئے، جن میں حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی جنگ میں پیر میں زخم آئے، جس سے یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا، مسلمان پھر جم کر لڑے اور کافر میدان احد چھوڑ کر چلے گئے۔ قرآن پاک کی چند آیتیں اس پر نازل ہوئی ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سورہ آل عمران کی کئی صورتیں اس کے بارے میں اتاری گئی ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سست نہ ہو اور غم نہ کھاؤ اور تمہیں غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں شکست اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بتا چکے ہیں، ہمارے پیارے نبی نے 50 تیر اندازوں کو چند جگہوں پر بٹھایا تھا اور تاکید کر دی تھی کہ وہاں سے نہ ہٹے، لیکن سوائے 10 لوگوں کے بقیہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو اس طرح فرماتی ہیں۔ غزوہ احد سے ہم کو 2 باتوں کا سبق ملتا ہے۔ پہلا، مسلمانوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ فتح اور شکست صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ صرف تعداد یا ہتھیاروں کی زیادتی فتح نہیں کرا سکتی، اور ہاں، ہتھیار اور تعداد بھی زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن یقین صرف یہی ہونا چاہیے کہ فتح اللہ تعالیٰ دیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ہم کو جو ہمارا امیر یا کمانڈر ان چیف حکم دے، اس پر سختی سے قائم رہنا چاہیے، چاہے جان چلی جائے، چونکہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ لڑائی میں فتح حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بدر میں کفار کے بڑے سرداروں کے قتل میں حضرت علی کا نمایاں کردار تھا۔ ان کی تلواریں دشمنوں پر بجلی بن کر گری، ہر طرف ان کی بہادری کے چرچے ہونے لگے۔ یہی وہ معرکہ تھا جس نے پورے عرب کو بتا دیا کہ علی بن ابی طالب صرف ایک نوجوان نہیں بلکہ اسلام کے عظیم مجاہد ہیں۔ جنگ کے دوران جو افواہ پھیل گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو کئی لوگ منتشر ہو گئے تھے، مگر ایسے نازک وقت میں چند جانثار صحابہ رسول اللہ کے گرد ڈٹ گئے۔ ان میں حضرت علی بھی شامل تھے۔ حضرت علی مسلسل دشمنوں کے حملے روک رہے تھے۔ ان کی تلوار دشمنوں کے لیے خوف کی علامت بن گئی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس دن حضرت علی نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ وہ ہر اس شخص کے مقابلے میں کھڑے ہوئے جو رسول اللہ کی طرف بڑھتا تھا۔ 5ویں ہجری میں عرب کے مختلف قبائل نے متحد ہو کر مدینہ پر حملہ کیا۔ مسلمانوں نے شہر کے گرد خندق کھود لی، اسی لیے اسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ جنگ کے دوران ایک مشہور جنگجو خندق عبور کر گیا، اس کا نام تھا عمرو بن عبدود۔ عرب اسے 1000 سواروں کے برابر سمجھتے تھے۔ وہ بلند آواز میں للکار رہا تھا، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ تمام صحابہ اس شخص کی شہرت جانتے تھے۔ حضرت علی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ عمرو نے دوبارہ للکارا، حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے۔ تیسری بار جب عمرو نے چیلنج کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اجازت عطا فرمائی۔ حضرت علی میدان میں پہنچے۔ عمرو نے نوجوان علی کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علی نے جواب دیا، لیکن میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں اگر تم حق قبول نہ کرو۔ پھر دونوں کے درمیان زبردست جنگ ہوئی، تلواریں ٹکرائیں، گرد و غبار چھا گیا۔ صحابہ بے چینی سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک نعرہ تکبیر بلند ہوا، اللہ اکبر۔ عمرو بن عبدود مارا جا چکا تھا۔ اس کامیابی پر رسول اللہ بے حد خوش ہوئے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر اس دن عمرو کامیاب ہو جاتا تو مسلمانوں کے لیے خطرہ بہت بڑھ جاتا تھا۔ حضرت علی نے اپنی بہادری سے پوری امت کو عظیم نقصان سے بچایا۔ 7 ہجری میں خیبر کا معرکہ پیش آیا۔ یہودی قبائل مضبوط قلعوں میں بند تھے۔ کئی دن تک جنگ جاری رہی، مسلمانوں کو فوری کامیابی نہ مل سکی۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے،
اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تمام صحابہ کو امید تھی کہ یہ اعزاز انہیں ملے گا۔ اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ رسول اللہ نے انہیں بلایا، اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا، اللہ نے فوراً شفا عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ پھر اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا۔ خیبر کا مشہور جنگجو مرہب میدان میں آیا، وہ اپنی طاقت اور بہادری پر فخر کرتا تھا۔ حضرت علی اس کے مقابلے میں نکلے، دونوں کے درمیان شدید جنگ ہوئی۔ چند ہی لمحوں بعد مرہب زمین پر گر چکا تھا۔ مرہب کی ہلاکت کے بعد مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے، خیبر کے مضبوط قلعے ایک ایک کر کے فتح ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم کامیابی عطا فرمائی۔ یہ فتح حضرت علی کی تاریخ کا روشن باب بن گئی۔ حضرت علی صرف بہادر سپاہی ہی نہیں تھے بلکہ بہترین جنگی حکمت عملی بھی رکھتے تھے۔ وہ دشمن کی کمزوری پہچانتے تھے، جلد فیصلہ کرتے تھے، جذبات کے بجائے حکمت سے کام لیتے تھے، نظم و ضبط کا خیال رکھتے تھے، جنگ کو ذاتی انتقام نہیں بناتے تھے۔ حضرت علی کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہجرت کی رات جان خطرے میں ڈالی، بدر میں اسلام کے لیے لڑی، احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، خندق میں عمرو بن عبدود کا مقابلہ کیا، خیبر میں اسلام کا پرچم بلند کیا۔ یہ قربانیاں کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں تھیں، یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، حضرت علی کی شجاعت صرف تلوار کی شجاعت نہیں تھی، اصل شجاعت ان کے ایمان میں تھی، اصل شجاعت ان کی وفاداری میں تھی، اصل شجاعت ان کی قربانی میں تھی۔ وہ میدان جنگ کے ہیرو بھی تھے اور میدان عبادت کے مسافر بھی۔ دشمن کے سامنے شیر تھے اور اللہ کے سامنے عاجز بندے۔ حضرت علی ایک ایسے مرد مجاہد تھے جن کے نام سے دشمن کا دل کانپ جاتے تھے، لیکن حضرت علی کی شخصیت صرف تلوار اور بہادری تک محدود نہیں تھی۔ اگر ایک طرف وہ میدان جنگ کے شیر تھے تو دوسری طرف تلوار اور بہادر کے محدود نہیں تھے۔ اگر ایک طرف وہ میدان جنگ کے شیر تھے تو دوسری طرف علم و حکمت کے سمندر بھی تھے۔ اگر ایک طرف دشمنوں کے مقابلے میں مضبوط پہاڑ تھے تو دوسری طرف راتوں کو اللہ کے حضور رونے والے عاجز بندے بھی تھے۔ حضرت علی ان خوش نصیب صحابہ میں شامل تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سب سے زیادہ نصیب ہوئی۔ بچپن سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک وہ آپ کے ساتھ رہے۔ اسی وجہ سے انہیں قرآن، حدیث، فقہ اور شریعت کا گہرا علم حاصل ہوا۔ بڑے بڑے صحابہ بھی بعض مسائل میں حضرت علی سے رجوع کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے، مجھے علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے حضرت علی میں نظر آتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت علی کی گفتگو میں حکمت، فصاحت اور گہرائی نمایاں ہوتی تھی۔ ان کے جوابات مختصر مگر جامع ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خصوصی تربیت دی تھی۔ آپ نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی کہ اللہ میرے دل کو ہدایت دے اور میری زبان کو حق گوئی عطا فرمائے۔ اسی دعا کا اثر تھا کہ حضرت علی کے فیصلے اور اقوال حکمت سے بھرپور ہوتے تھے۔ حضرت علی قرآن کریم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ قرآن کو صرف پڑھتے ہی نہیں تھے بلکہ اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے، قرآن کو سمجھو کیونکہ یہی بہترین کلام ہے۔ قرآن ان کی زندگی کا دستور تھا۔ جنگ کے میدان میں شیر نظر آنے والے حضرت علی رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے اشک بہاتے تھے۔ جب نماز کا وقت آتا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ لوگ پوچھتے، امیر المومنین آپ کو کیا ہو گیا؟ فرماتے، وہ امانت ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے جسے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کیا تھا۔ حضرت علی نماز کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی راحت سمجھتے تھے۔ جب دنیا کے مسائل اور مشکلات بڑھ جاتے تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ انہیں یقین تھا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے
زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اگرچہ حضرت علی مسلمانوں کے خلیفہ بنے مگر ان کی زندگی انتہائی سادہ رہی۔ وہ سادہ لباس پہنتے تھے، سادہ کھانا کھاتے تھے، دنیا کی چمک دمک سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ فرماتے تھے دنیا چند دن کی مہمان ہے جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ حضرت علی کی زندگی کا ایک نہایت خوبصورت باب ان کا نکاح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ یہ اسلامی تاریخ کی مبارک ترین شادیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے دل میں حضرت فاطمہ سے نکاح کی خواہش تھی، لیکن غربت کی وجہ سے اظہار کرتے ہوئے جھجک محسوس کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیفیت محسوس کی، بات ہوئی اور اللہ کے حکم سے یہ مبارک نکاح طے ہو گیا۔ یہ شادی سادگی کی عظیم مثال تھی۔ نہ شاہانہ انتظامات تھے، نہ فضول اخراجات، نہ دکھاوا۔ مہر بھی بہت سادہ تھا، مگر برکت ایسی تھی کہ تاریخ آج تک اس نکاح کو یاد کرتی ہے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی زندگی محبت، ایثار اور تقویٰ سے بھرپور تھی۔ گھر میں مالی آسائشیں کم تھیں، کبھی کبھی فاقے بھی ہوتے تھے، لیکن صبر، شکر اور قناعت ہمیشہ موجود تھی۔ حضرت فاطمہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھی، مشقت کی وجہ سے ہاتھوں میں نشان پڑ جاتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے خادم کی خواہش ظاہر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ مشہور تسبیح سکھائی، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ سے حضرت علی کی اولاد میں سب سے مشہور حضرت حسن ہیں، حضرت حسین، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم ہیں۔ حضرت حسن اور حسین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت علی اپنی اولاد سے بے حد محبت کرتے تھے، خصوصاً حضرت حسن اور حضرت حسین سے، لیکن ان کی تربیت میں دین، اخلاق اور تقویٰ کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ حضرت علی کا عدل مثالی تھا۔ وہ اپنے اور دوسروں کے درمیان قانون میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ ان کے نزدیک حق سب سے بڑی چیز تھی۔ خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ ان کی ذرہ گم ہو گئی، بعد میں ایک شخص کے پاس ملی۔ معاملہ قاضی کے پاس پہنچا۔ حضرت علی خلیفہ وقت تھے، لیکن عدالت میں ایک عام شہری کی طرح کھڑے ہوئے۔ جب گواہ پورے نہ ہوئے تو فیصلہ ان کے خلاف ہو گیا۔ انہوں نے فیصلہ قبول کر لیا۔ یہ عدل کی ایسی مثال ہے جس کی نظیر تاریخ میں کم ملتی ہے۔ حضرت علی کے اقوال آج بھی علم و حکمت کا خزانہ سمجھے جاتے ہیں۔ فرماتے تھے لوگوں کے ساتھ ایسے رہو کہ اگر تم زندہ رہو تو وہ تمہارے مشتاق رہیں، اور اگر وفات پاؤ جو تو تمہارے لیے دعا کریں۔ آپ فرماتے تھے غصہ پاگل پن کی ابتدا ہے اور ندامت اس کا اختتام۔ فرماتے تھے صبر دو قسم کا ہے، ایک مصیبت پر صبر اور دوسرا گناہ سے بچنے پر صبر، اور دوسرا زیادہ افضل ہے۔ فرماتے تھے علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے۔ اتنی عظمت کے باوجود حضرت علی میں تکبر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ یتیموں کے ساتھ بیٹھتے، مسکینوں کی مدد کرتے، بیواؤں کا خیال رکھتے، لوگوں کی ضروریات پوری کرتے اور اپنے آپ کو عام مسلمانوں سے الگ نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت علی کا دل اللہ کے خوف سے بھرا ہوا تھا۔ راتوں کو خبر، آخرت، حساب اور ملاقات الہی کو یاد کر کے روتے تھے۔ فرماتے تھے مجھے سب سے زیادہ فکر اس دن کی ہے جب اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ حضرت علی کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو یہ تھا کہ ان کے علم کے ساتھ عمل بھی تھا۔ وہ صرف نصیحت نہیں کرتے تھے بلکہ خود اس پر عمل کرتے تھے۔ وہ صرف عدل کی بات نہیں کرتے تھے بلکہ عدل قائم بھی کرتے تھے۔ وہ صرف عبادت کی دعوت نہیں دیتے تھے بلکہ خود راتیں عبادت میں گزارتے تھے۔ ناظرین کرام،
حضرت علی کی شخصیت ایک مکمل مومن کی تصویر ہے۔ وہ عالم بھی تھے، عابد بھی تھے، مجاہد بھی تھے، قاضی بھی تھے، شوہر بھی تھے، باپ بھی تھے اور حکمران بھی تھے، لیکن ہر حال میں اللہ کے بندے تھے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی عظمت صرف طاقت میں نہیں بلکہ علم، عدل، تقوی، عاجزی اور اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ جو لوگ ابھی نئے آئے ہیں، جو ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔